Almighty Allah be upon all of you. I hope that you are all well اور اپنے پڑھائی میں مشغول ہوں گے. تو today's topic is faith in practice. This is your unit number 5. تو ہم آلریڈی فیتھ پڑھ چکے ہیں. ایمان کیا چیز ہوتا ہے دین اسلام میں، اس چیز کو ہم نے بہت اچھی طرح سے جان لیا ہے اور مان بھی لیا ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ آپ کے سلیبس میں یونٹ نمبر 2 جو ہے وہ فیتھ پر ہی ہے. What do you mean by faith and its articles؟ اور فیتھ کے جو 6 آرٹیکلس ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں بڑے آرام سے. وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو ناؤ اس یونٹ نمبر 6 میں اس یونٹ نمبر 5 میں جو ہے فیتھ ان پریکٹس جو ہے، اب جو ہے اس کے کچھ وہ پریکٹیکل جو ہے امپلیکیشنز ہے اس کے. تو ان دس یونٹ یور فرسٹ دس کوشچن از امپیکٹ آف فیتھ اپان دا بیہیویئر آف این انڈیویجول. اب اس فیتھ کو پڑھنے کے بعد، اس فیتھ کو جو دین اسلام میں جو ہے اس کو جاننے کے بعد اس کا امپیکٹ جو ہے کیا ہو سکتا ہے ایک انسان کے بیہیویئر پر. ڈیفینیٹلی دیر از نو سیکنڈ دس تھاٹ کہ یہ جو اسلامک فیتھ جو ہے، جو ایمان ہے، اس ایمان سے ایک انسان میں جو ہے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ سارا جو ویژن ہے، جو مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس سے. جب ایک مسلمان، جب ایک انسان ایمان کو جانتا ہے اور پھر اس ایمان کو مانتا ہے دین اسلام میں. تو اب جو ہمارے سامنے جو یہ کوشچن ہے، امپیکٹ آف فیتھ اپان دا بیہیویئر آف این انڈیویجول، تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو دوبارہ یاد دلا دوں کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ایمان کا مطلب ہوتا ہے دین اسلام میں، جس کو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. انہوں نے فرمایا ایمان جو ہوتا ہے اسلام میں، ایمان جو ہے وہ ان 6 چیزوں کو جو ہے ایمان لانا خدا پہ، ایمان لانا اس کے فرشتوں پر، ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اور ایمان لانا the day of this resurrection, life after death، یعنی آخرت کے دن پر، اور ایمان لانا تقدیر پر، تقدیر ماننا، قدر. تو یہ 6 چیزیں بن جاتے ہیں. انہی کو ہم کہتے ہیں آرٹیکلز آف فیتھ. جیسے آپ نے اپنے بچپن میں بھی پڑھا ہوگا ایمان مجمل، ایمان مفصل جو ہم پڑھتے ہیں، ان میں بھی انہی 6 چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں. تو اب جو یہ 6 چیزیں ہیں ان پہ ایمان لانا، اور دین اسلام میں ایمان جو ہوتا ہے وہ ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ماننا ہے کسی چیز کو یا کچھ چیزوں کو جن کے بارے میں ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں ذرے برابر بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کے بارے میں جو انفارمیشن جو مطلوب ہے ایک مسلمان سے، اس کے خلاف اگر دنیا میں کوئی بھی کسی بھی وقت کسی بھی طریقے سے آپ کے سامنے بلے پرو ہی کچھ کرے، جو ظاہری طور پر آپ کو لگتا ہوگا اس ٹائم کی پرو کیا ہے اس انسان نے آپ کے سامنے، لیکن آپ کو اس ٹائم کہنا ہے کہ میں ایمان لا چکا ہوں اور میں ماننے کے لیے تیار نہیں. تو بہرحال اب یہ 6 چیزیں جو ہے، ان 6 چیزوں پر ایمان رکھنا، 6 چیزوں پر ایمان رکھنا اسی طریقے سے جس طریقے سے اسلام میں مطلوب ہے، اور ذرے برابر کے بھی انسان کے دل میں شک نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ شاید مت میں یہ غلط کر رہا ہوں، یا شاید مت میں یہ غلط جان کر اس کو اپنے دل میں رکھتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایمان لانا ہے بالکل، اور بالکل پھر دوسری سائڈ اگر ساری دنیا بھی آ جائے تب بھی ہمیں اپنے اس چیز سے مکرنا نہیں ہوگا. تو اب ہے سوال ہمارے لیے ہے ان 6 چیزوں کو جو ایمان دین اسلام میں ہے، ان کو پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد اور پھر ایکسپٹ کرنے کے بعد ایک انڈیویجول پر، ایک انسان کے بیہیویئر پر کیا اثر ہوتا ہے.
تو لیٹس ٹیک اٹس فرسٹ ون، دیٹ از جو ہے فیتھ جو ان اللہ ہے، اور وی کین سے بلیف ان آلمائٹی اللہ. تو اس کو میں شارٹ میں یہاں پر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمیں رب العالمین کو ماننا ہے. اور جیسے کہ دین اسلام میں ہم اس چیز کو وہ کہتے ہیں توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید العبادہ. ان تین چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کو مکمل ایمان ہے رب کریم پر. رب کو ماننا ہے، رب کو ماننا ہے، اس کے جتنے سارے نام ہیں، اس کے جتنے سارے صفات ہیں، ان صفاتوں کو لے کر، ان ناموں کو لے کر رب العالمین کو ماننا ہے. اس میں ذرے برابر بھی کوئی شک نہیں ہونی چاہیے. اور ہمیں رب کو ماننا ہے کہ بھئی جو توحید العبادت جو ہے کہ ہر قسم کی جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف ہے فار دی سیک آف آلمائٹی اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں دنیا میں، کوئی بھی جو کام ہم کرتے ہیں، دیٹ از فار دی سیک آف آلمائٹی اللہ. اور یہ عبادت اس کا جو حق ہے وہ صرف ہے حضرت اللہ جل شانہ ہوگا. ہمیں اپنے سر کو جھکانا ہوگا صرف حضرت اللہ جل شانہ کے سامنے. ہمیں مدد مانگنا ہوگا. ہمیں جو ہے کسی بھی قسم کی جو کوئی بھی چیز ہمیں ضرورت ہو تو اس کو مانگنے کے لیے ہمیں صرف رب کو مانگنا ہوگا. تو ایون ہمارا جو ہے ہمیں جو ہماری محبت ہے وہ بھی ہونی چاہیے فار دی سیک آف آلمائٹی اللہ. دنیا کے جتنے سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بھی کوئی ہماری ڈیلنگ ہے، اگر ہمیں دنیا میں لوگ پسند ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف اس حد تک وہ پسند ہوتے ہیں جس حد تک ہمیں رب کریم نے اجازت دے دی ہے. اس سے زیادہ تجاوز کرنا اگر ہم کریں گے تو وہ پھر مانا جائے گا کہ آپ عبادت کے زمرے سے باہر آ گئے ہیں. کوئی بھی ریلیشن شپ دنیا میں ہمیں ہے، چاہے ہمارے پیرنٹس ہے، ہمیں اپنے بچے ہیں، جتنے سارے دنیا کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اسی حدود میں ہمارے ریلیشن شپ ہے جس حدود میں رب کریم نے فرمایا ہے. اور اس ریلیشن شپ میں ایک ایمان یہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ جو ہے میں جو مانتا ہوں وہ ہے حضرت اللہ جل شانہ، اور اسی کی میں عبادت کرتا ہوں. سب سے زیادہ احترام جو مجھے ہے وہ ہے حضرت اللہ جل شانہ. اب جو یہ فیت جب ہم میں ہوگی تو اس سے امپیکٹ کیا ہوگا، یہ ایکچولی یہاں پر پوائنٹ ہے. اٹس امپیکٹ کیا ہوگا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں دس بلیف implants the love and glorification of Allah subhanahu wa ta'ala in an individual, and then a believer performs Allah's instructions and avoiding his prohibitions. These are the means of achieving ultimate happiness in this life and hereafter for both the individual and the society. یعنی جب ہم یہ سارے جو بلیف جو ہے بلیف ان آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالی، اس کو ماننے کے بعد ایک انسان میں یہ امپلانٹ ہو جاتا ہے رب العالمین کا عزت و احترام. اسے رب العالمین کے بارے میں جو ہے رب کا وہ بڑا پن، اس کا یکتا پن، اس پہ پورا مکمل اس کو وہ اعتماد ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ اوائڈ کرتا ہے ساری چیزیں جو رب العالمین کی طرف سے اس کو اوائڈ کرنے کو کہا جاتا ہے. اور یہی چیز جو ہے، یہ چیز ایک انسان میں پیدا ہونے سے انسان دنیا میں الٹیمیٹ ہیپینس حاصل کر سکتا ہے. الٹیمیٹ ہیپینس اس کو یہاں بھی دنیا میں بھی حاصل ہو سکتے ہیں، اور آخرت بھی اس کے لیے بہت ہی اچھی ہوگی. آخرت بھی رب العالمین اس کے لیے وہ بہتر بنا دیتا ہے. اور یہ چیز جو ہے ایک دونوں کے لیے، چاہے یہ انسان جو ہے اور جو سوسائٹی اس کے سامنے ہے، اس میں بھی اس کے لیے بھی ان کے لیے بھی یہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. تو دس از دا امپیکٹ آف دس جو ہے آرٹیکل آف فیتھ جو یہ ہے. اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں دوسرا پوائنٹ جو ہے بلیف ان اینجلز. ہمارے دین اسلام میں جو ہے آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو رب العالمین کے جو فرشتے ہیں ان پر ہمیں اسی طریقے سے ایمان ہونا چاہیے جس طریقے سے رب العالمین ہمیں کہتا ہے کہ فرشتے کیا ہے، فرشتے کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، فرشتوں کا کیا کام ہے اس دنیا میں، فرشتے کیا کرتے ہیں، اس پہ ایمان ہونا چاہیے. کرامن کاتبین جو ہے رب العالمین نے رکھے ہیں ہمیں لکھنے کے لیے. ہم جو بھی کچھ بولتے ہیں کرتے ہیں دنیا میں، اور وہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہوتے ہیں وہ لکھ ڈالتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ اس نے کیا کیا، کس وقت اس نے کیا کیا. ہمیں اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے. اور ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ رب کریم کے جو فرشتے ہیں، جو اینجلز ہیں، اینجلز سے جو ہے اس دنیا کا جو نظام جو ہے وہ نظام میں وہ ان سے وہ چلاتا ہے رب العالمین. حالانکہ رب کے لیے فرشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر
جس طریقے سے ان کے بارے میں کہا گیا ہے ہمیں وہ بات تو ہمیں اسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنی ہے اور ماننی ہے. ناؤ ان فرشتوں پر ایمان رکھنے سے ایک مسلمان انڈیویجول جو ہے اس کے بیہیویئر میں کیا ہو سکتا ہے وہ تو اس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں because of this faith a believer appreciates the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala, his might and his sovereignty. He thanks Allah subhanahu wa ta'ala because yani Allah subhanahu wa ta'ala puts some of the angels in charge of his servants recording their deeds and other things that benefit them. It inspires love and admiration for the angels because of what they are doing, namely worshipping Allah subhanahu wa ta'ala in the best possible manner. یعنی فرشتوں پر ایمان کے بعد ایک انسان کو یہ پوری طرح سے اس چیز پر وہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ رب العالمین کی جو ڈگنیٹی ہے وہ بہت ہائیسٹ ہے، اور رب جو ہے، رب کے پاس جو اتنے سارے جو ہے وہ کائنات میں جو مخلوق ہے، اور ان مخلوق کو چلانے کے لیے اس کے پاس ایک باضابطہ ایک نظام ہے، اور اس نظام میں انسان کا ہر کوئی چیز لکھا جاتا ہے، جو اس کی کوئی بھی جو عمل ہوگی اس کے بارے میں رب العالمین کو پوری طرح سے وہ انفارمیشن ہے، اور رب العالمین جو ہے وہ ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے اس دنیا میں، اس کے جیسا کوئی اور دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. اور اسے اس چیز پر بھی یقین اور اعتماد ہو جاتا ہے کہ انسان کے بغیر بھی مخلوقات دنیا میں ہے جو ہر وقت، ہر آن اور ہر شان میں رب کریم کی عبادت کرتے ہیں اور رب کریم کی تسبیحات کو بیان کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پوائنٹ نمبر 3 جو ہے وہ ہے بلیف ان ریویلڈ بکس. ہمیں دین اسلام میں مطلوب ہے کہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے جتنے سارے بھی ریویلڈ بکس ہے. مثلا ہمارے پاس قرآن کریم میں لکھا ہے کہ بکس آف ابراہیم نبینا علیہ السلام، اور ہمیں موسیٰ صاحب کی کتاب تورات، زبور داؤد نبینا السلام کی کتاب انجیل، حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی جو کتاب ہے، اور اس کے بعد جو ہماری قرآن کریم کتاب ہے یہ بھی ڈیوائن بکس ہے. دیز آر آل ڈیوائن بکس، اور ان کتابوں پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ساری کتابیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ کتابیں، ان کتابوں کو وحی کیا گیا تھا اپنے اپنے پیغمبروں پر. اور پھر لاسٹ میں ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آخری کتاب قرآن کریم جو ہے نازل کی گئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب نے تمام کتاب جتنے سارے تب تک ریویلڈ بکس یا ڈیوائن بکس جو نازل کی گئی تھی رب العالمین نے، وہ سارے کیا وہ منسوخ ہو گئے ہیں. اب جو ہے دنیا میں جو کتاب ہے قرآن کریم ہے، وہی کتاب جو ہے آخری کتاب ہے، اور وہ کتاب ہی اب جو اسی سے سارے فیصلے ہونے چاہیے دنیا میں. اور اس میں یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ یہ کتاب کیوں ہمیں ماننا ہے کہ یہی کتاب جو ہے فائنل بک ہے. اس کے بہت ساری چیزیں مثلا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی جو لینگویج ہے وہ آلریڈی اس ٹائم انٹیکٹ ہے، اور یہ جو قرآن کریم جو ہے یہ ہے اٹ از پریزنٹ ان اٹس اوریجنل فارم. جتنے سارے ادر ڈیوائن یعنی یہ ریویلڈ بکس ہے، دوز بکس آر ناٹ پریزنٹ ان دیئر اوریجنل فارم. اور اس میں جو ہے ان کتابوں میں قرآن کریم میں ہمیں کہتا ہے ان کتابوں میں وہ فیبریکیشن ہوئی ہے، اس میں انسانوں نے اپنی جو ان کے انٹرسٹ کی باتیں جو ہے وہ انہوں نے اس میں مکس کیے ہیں. تو اس وقت اب ان کتابوں کو کوئی بھی وہ نہیں ہے جو اس پوزیشن میں ان میں سے دیکھے کہ کیا ہے ٹھیک اور کیا ہے غلط. لیکن ان کے مت مقابلے میں ہمارے قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم کے بارے میں رب العالمین خود کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے جو ہے نگہبان ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ کتاب جو ہے قیامت کے دن تک قابل قبول ہے، اور کوئی بھی اس میں کوئی چینج، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے اس میں. تو اب اس چیز کو ماننے سے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے ایک مسلمان میں، ایک انڈیویجول کے بیہیویئر میں. It is on account of these special features of the Quran that all the people of the world have been directed to have faith in it, to give up all other books and to follow it alone. یعنی اب یہ قرآن کریم ہے کہ میں بھی بتا چکا ہوں قرآن کریم جو انٹیکٹ ہے، تو اس ایسی کچھ کال. یا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس میں سائنٹیفکلی یہ 100% کریکٹ اس میں ہے وہ جو انفارمیشن ہے.
کوئی بھی آج تک کوئی بھی دنیا کا کوئی انسان نہیں آیا ہے نہ آ سکتا ہے جس نے قرآن کو چیلنج کر کے کہا کہ اس میں کچھ غلط لکھا گیا ہے. تو اس کی جو خصوصیتیں ہے، اس قرآن کریم کے جو میریکلز ہے، ان کو جاننے کے بعد یہ اب اعلان ایک مسلمان کے دل میں یہ اعلان ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ اس اعلان کو میں کروں کہ دنیا میں اب کوئی بھی کتاب چلنے والے نہیں ہے. انسانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پر ایمان لانے کے بعد قرآن کے جتنے سارے رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو مانیں. اسی طریقے سے اس فیتھ کو رکھنے کے بعد، یعنی بلیف ان جو ہے ڈیوائن بکس جو ہے، اس کو رکھنے کے بعد ایک بیہیویئر میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے کہ انسان میں، وہ ہے the study of the difference between the Quran and other divine books makes one easily understand that the nature of faith in the Quran and of belief in the former books are not similar. یعنی قرآن کو پڑھنے کے بعد، ان کتابوں کو جاننے کے بعد انسان کے بیہیویئر میں یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنا اور جتنے سارے باقی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھنا کوئی سیم چیز نہیں ہے. ان کتابوں کو ہمیں ماننا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ میں ماننا ہے کہ those books are not present in their original form. اسی طرح faith in the earlier divine books should be limited to the confirmation that they were all from Allah subhanahu wa ta'ala, were true and were sent down to fulfill in their time the same purpose for which the Quran has been sent. ہمیں یہ ہماری بیہیویئر میں یہ چیز سمجھ جاتا ہے کہ ان کتابوں کو کسی وقت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، کسی جگہ کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور کسی خاص قوم کے لیے مقرر کیا گیا تھا. لیکن جو قرآن کریم ہے یہ ہر وقت کے لیے ہے اور ہر ایک انسان کے لیے یہ قرآن کریم کتاب ہے. اس کے بعد جو چوتھا ہے بلیف ان Allah's messengers، یعنی ایک انسان کو ایمان ہونا چاہیے دین اسلام میں رب العالمین کے سارے رسولوں پر. جتنے سارے رسول رب کریم نے بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے. اور اس ایمان میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو رسول جو ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہوتے ہیں، ان کو کوئی انسان نہیں بناتا ہے دنیا میں. وہ جو ہے یہ بنانے کا جو مسئلہ ہے یہ صرف رب العالمین کے دست قدرت میں تھا، اور رب کریم ہی وہ پیغمبر اس کو مبعوث کرتا تھا اور ان کو اس ٹائم بھیجتا تھا انسانوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھیجا گیا تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین. اب وہ سب کے لیے پیغمبر ہے، اور پیغمبر جو ہے اپنی مرضی سے دنیا میں کچھ نہیں کرتا ہے، اور رب العالمین کی طرف سے وحی ان پر ہو جاتی تھی. تو اس کے بعد وہ جس طریقے سے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ کو دنیا میں کرنا ہے، آپ کو انسانوں کے ساتھ ایسے وہ ان کو بولنا ہے، تو اسی حساب سے اس میں ذرے برابر بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبروں نے کچھ اپنے سے اس کام میں کچھ کیا. اور اسی طرح آخری پیغمبر کے بارے میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول نہیں آنے والا ہے. آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس ایمان سے کیا ہو جاتا ہے؟ This belief makes an individual to understand that out of the infinite mercy and love of Allah subhanahu wa ta'ala, He sent to humanity prophets guiding them to that which is the best. ایک انسان کے دل میں اس کے بیہیویئر میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً انسانوں کے لیے پیغمبروں کا انتخاب کیا، اور ان پیغمبروں نے ان انسانوں کو ہدایت کا جو راستہ تھا اس کی طرف ان کو لایا، اور اللہ ایک ہی خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان کو بلایا، اور کہا کہ کوئی وہ نہیں ہے معبود سوائے حضرت اللہ جل شانہ. اور یہ اس کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہدایت جو دنیا میں وہ ہوا ہے تو اس کے جو ہے ذمہ دار تھے پیغمبر کریم جو رب العالمین نے جن کا انتخاب کیا وقتاً فوقتاً. اور اس کے بعد یہ چیز بھی ہمارے دل میں امپیکٹ ہوتا ہے اس چیز سے. He sent them as example for humanity to follow, and if one does follow their example
they would live a life in accordance to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, earning his love, यानी Almighty Allah's love and his pleasure. तो इसके बाद ये भी हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उन पैगम्बरों को जो है मबूस फरमाया इंसानों के लिए, ताकि जो इंसान है वो फॉलो करे उनको, वो फॉलो करे हजरत अल्लाह जल्ल शानहू को, वो अपनी ज़िंदगी उस तरीके से गुजारे जिस तरीके से रब्बुल आलमीन की चाहत होती थी। और वो उसके बाद पैगम्बरों के जो जो जितने सारे वो उनके वो तौर तरीके जो टीचिंग्स उन्हें बता दिए, उन पर चलने से ही एक इंसान को खुशी अता हो सकती है, एक इंसान को अपना वो मकसद जो है वो अता हो सकता है। इसके बाद जो है वो है पांचवा जो पॉइंट है इस आर्टिकल में, वो है बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। इंसान को आखिरत के दिन पर ईमान होना चाहिए कि जिस तरीके से मैं दुनिया में पैदा हो जाता हूँ, फिर बड़ा हो जाता हूँ, फिर उसके बाद बूढ़ा हो जाता हूँ, दुनिया से मैं रुखसत करके, जिसे हम कहते हैं मरना, मैं मर जाता हूँ, और उससे चढ़ते सूरज की तरह इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि अब जो है मुझे दोबारा रब्बुल आलमीन जिंदा करेगा और मुझे रब के सामने खड़ा होना है, और फिर मुझे क्या कहता है, मुझे अपने वो सवाल जवाब होंगे और उनका जवाब मुझे देना है। तो ये सारी कायनात जो है ये फना हो जाएगी एक दिन, और उसके बाद तमाम कायनात के लोगों को रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है, और हर एक चीज़, किसी ने कुछ नेकी की होगी, किसने कोई बुराई की होगी, सबका सवाल जवाब और सबका हिसाब किताब वहां पर होगा, और अजर मिलेगा रब्बुल आलमीन की तरफ से, पनिशमेंट मिलेगा रब्बुल आलमीन की तरफ से। अजर उनको मिलेगा जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे और जिन्होंने रब्बुल आलमीन से मुंह मोड़ा होगा, और उनके लिए जो सजा है, उनको जो सजा है वो सजा उनको मिलनी होगी। इस चीज से भी एक इम्पैक्ट हो जाता है एक मुसलमान में। तो इससे क्या हो जाता है, बिलीविंग इन लाइफ आफ्टर डेथ इज सिग्निफिकेंट एंड इट्स इम्पैक्ट अपॉन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन सेवरल वेज, ही और शी अंडरस्टैंड्स दैट। नंबर 1, इन इस्लाम death is not the end of life, death is just a transition to the second life. एक इंसान को ये यकीन होना चाहिए, उसके बिहेवियर में ये बात आ जाती है कि मैं इस दुनिया में वक्ती तौर पर आया हूँ, मुझे असली जो ये जो अब जब जो मरने की जो हम बात करते हैं कि ये ट्रांजिशन है, मुझे इस फेज से दूसरे फेज में जाना होगा। इस पे इंसान को पूरा यकीन होना चाहिए कि जाना ही जाना है। दूसरा चीज जो इससे जो एक इम्पैक्ट हो जाता है, इन इस्लाम ह्यूमन लाइफ डज नॉट एंड, इट हैज 2 phases, a life before death and a life after death। एक इंसान में ये चीज पैदा हो जाती है, ये चीज एक इंसान में कि वो समझता है कि इस जिंदगी के 2 फेज है, एक फेज होता है लाइफ से पहले और एक फेज होता है फिर इस लाइफ के बाद। उसको ये भी उस पर इम्पैक्ट हो जाता है, he or she is more responsible for his or her deeds in the first life, because he or she will be rewarded for his or her good deeds and punished for his or her bad deeds in the other life। उसको ये यकीन होना चाहिए कि जो भी कुछ काम मैं यहाँ करता हूँ, इसका मुझे रिवार्ड वहां पर मिलेगा। अगर मैंने अच्छे अमाल मेरे होंगे तो मुझे अच्छा रिवार्ड मिलेगा, अगर मेरे बुरे अमाल होंगे तो फिर मेरे लिए वो जो पनिशमेंट जो रखी गई है वो मुझे वहां मिलने वाली है। यानी ये चीजें जब एक ये इम्पैक्ट जब एक मुसलमान के बिहेवियर पर होता है तो वो दुनिया में स्ट्रॉन्ग बन जाता है, दुनिया में वैसे ही वो काम करता है जैसे उसे रब्बी करीम ने हुक्म किया है दीन इस्लाम में। और एक चीज जो इस फेज से जो हो जाता है, दिस बिलीफ मेक्स द होल थिंग लुक फेयर एंड जस्ट। one's honesty in this life may entail his poverty, another person's dishonesty may entail his richness. If things end up this way, life looks so unreasonable and good behavior pays little. Fortunately, according to Islam, there is life after death where each person is rewarded or punished for his deeds in the first लाइफ। तो एक इंसान का
دنیا میں یہ کہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کسی کو کیا ہوتا ہے دنیا میں، لیکن اس فیتھ سے ایک انسان کو اس چیز کی امید ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا میں کسی کا امیر ہونا یا غریب ہونا، اس پر ایک اس انسان کی کامیابی جو ہے وہ اس پر منحصر نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں جو ہے ایک انسان کا جو ہے وہ اس کی نیت کیا ہوگی ان چیزوں میں، وہ کس حساب سے دنیا کو دیکھتا ہے، وہ کس حساب سے دنیا میں کام کرتا ہے، تو اس کا جو ہے اس کا بدلہ، جزا و سزا اس کو اسی دن وہ ملنا ہوگا۔ اور ایک چیز جو اس سے ہو جاتا ہے، this belief makes a person's life well balanced. In Islam, a person must work for this life as if he lives forever and must work for the other life as if he dies tomorrow. Thus, life is made to have an aim, that is obeying Allah subhanahu wa ta'ala and worshipping him. یعنی اس دن آخرت کے دن پر ایمان رکھنے سے ایک ہماری زندگی کا ایک ویلیو ہو جاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں we are accountable somewhere. لگتا ہے کیا ہے، ہونا چاہیے ایک انسان کو کہ ہم دنیا میں یوں ہی نہیں آئے ہیں، we are having some duty here، ہمیں کچھ کرنا ہوگا اس دنیا میں، اور پھر اس کا جو ہے اس کا ریوارڈ ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے ایک ٹائم پر، اور ہمیں وہاں پر اپنے ان چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ تو اس سے ایک انسان کی جو ہے زندگی وہ جو ہے اس میں مزہ آ جاتا ہے، اور ایک انسان کی زندگی جو وہ بیلنس ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ نہیں رہتا ہے کہ اگر مجھے اس دنیا میں دولت نہیں ملی، مجھے کوئی چیز یہاں نہیں ملا، تو اس کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری لائف ہے، یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک فیز ہے ہماری زندگی کا یہاں۔ تو اس لیے ایک انسان کی جو زندگی ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے، اور اسے یہ نہیں رہتا ہے دل میں شاید میں کہیں میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں، اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں دنیا میں۔ وہ چیز اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ آ جاتا ہے اس میں، اس انسان میں۔ تو اب جو ہے لاسٹ جو ہے آرٹیکل اس کا جو ہے فیتھ کا جو لاسٹ آرٹیکل انسان میں وہ ہے بلیف ان القدر، یعنی پریڈسٹینیشن، جو ہمیں تقدیر پہ جو ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ ہمیں تقدیر پہ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنا وقت گزارنا ہے اس دنیا میں، کس وقت میں کہاں پر ہمیں کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اس دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ جو ہے آلریڈی مینشن ہے رب العالمین کی کتاب میں، اور وہ سب کچھ ہوتا ہے رب العالمین کی اذن سے، تقدیر جسے ہم کہتے ہیں۔ اور جب تقدیر کی بات ہمارے ذہن میں، جب اس پہ ہمیں ایمان ہوتا ہے، تو ہمیں اس کا امپیکٹ بھی ہم پہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا بیہیویئر جو ہے، ہمارے بیہیویئر میں یہ بات سما کے رہ جاتی ہے۔ Believing in predestination helps man to adapt to life, since man is not wholly responsible for all that happens. Man has to admit that he cannot control everything, and he is not therefore responsible for everything. ایک انسان میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے تو اپنی طرف سے کوشش کرنی ہوگی، I am not responsible for each and everything. میں اس چیز تک ریسپانسبل ہوں جس چیز کی مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا دے دی ہے، وہ سمجھ اور فہم دے دی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا دنیا میں، وہ تو رب کریم کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو ہم ایسے کہتے ہیں کہ یہ ساری جنگ دنیا کی جو میری نہیں ہے، میں اس جنگ کا ایک فرد ہوں، میں اس دنیا میں ایک فرد ہوں، اور مجھے اسی فرد کی حیثیت سے کام کرنی ہوگی دنیا میں، اور مجھے اتنا ہی پوچھا جائے گا، اور رب العالمین کی طرف سے مجھے جو ہے وہ سوال جواب میں جو ہوگا وہ اسی حد تک ہوگا۔ تو کچھ چیز اس لیے فائنلی مجھے دنیا میں جب مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ فائنل کنٹرول جو ہے وہ ہے رب العالمین کے ہاتھ میں، میرے زمرے میں، میرے ہاتھ میں کیا ہے، محنت ہے، اور میرے ہاتھ میں اس کی طرف وہ کوشش کرنی ہوگی، باقی جو ہے دینے والا اور لینے والا حضرت اللہ جل شانہ وہ ہے۔ اور ایک چیز جو اس سے ہو جاتا ہے، man has to accept his own limitations and admit that he is subject to factors external to his will. This belief puts man in his actual size and position and does not overburden him with loads and responsibilities which he cannot shoulder. اس چیز سے جو ہے انسان میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کی جو ایک حد ہے، یعنی اگر یہ تقدیر کا معاملہ جو ہے، اس پہ ایمان رکھنے سے ایک مسلمان کے، ایک انڈیویجول کے بیہیویئر پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا بن کے نہیں رکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے گی کہ وہ اس کو جو وہ اپنا اس میں جو رب العالمین جو اس کو پاور دے دیا ہے، رب العالمین جو اس کو ذہانت عطا کی ہے،
اس کو سمجھنے کے بعد وہ سمجھے کہ شاید میں ہی خدا ہوں. نہیں، تقدیر ایک ایسی چیز ہے، اس چیز سے ایک اس انسان میں یہ چیز پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. خدا جو ہے وہ خدا ہے حضرت اللہ جل شانہ. اور ایک انسان کا ایک لمیٹڈ فریڈم ہے، اور اسی فریڈم میں اسے کام کرنی ہوگی اس دنیا میں. تو فائنلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ایمان سے ایک انسان کی جو ہے ایک زندگی جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں معنی خیز زندگی بن جاتی ہے. اسے زندگی میں خوشیاں عطا ہو جاتی ہے، اور فائنلی وہ کہتا ہے کہ میرا ایک پرپز اس دنیا میں ہے، اور وہ اسی پرپز کو لے کر اس دنیا میں کوشش کرتا ہے کہ وہ پرپز اس کو حاصل ہو جائے. اس دنیا میں رہ کر اسے وہ دنیا حاصل ہو جائے جو ابدی دنیا ہے، جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی جو ہے وہ صلاحیت عطا کرے، اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.